بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ الحمدللہ کہ اس 12 ربیع الاول والے بابرکت دن ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ممبران نے یکم ربیع الاول تا 12 ربیع الاول تک 2,71,48,834 مرتبہ درود پاک پڑھ کر گروپ میں جمع کروایا، جو کہ 12 ربیع الاول والے دن گروپ ایڈمن محترمہ فرحت النساء نے بارگاہ اقدس میں تحفتاً پیش کیا، اور ایک بڑی عظیم الشان محفل میلاد کے موقع پر اس درود شریف کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا اور دعا کروائی۔ چونکہ میں نے بھی ممبر سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اس اختتامی درود کی ایک دعا میں بھی کرواؤں گا، تو آج کی اس ویڈیو میں اختتامی برکاتی دعا مانگی جائے گی۔ ویڈیو کچھ زیادہ طویل ہو سکتی ہے، لیکن گزارش ہے کہ اسے سکپ نہ کیجیے گا، مس نہ کیجیے گا، اور دعا میں لازمی شامل ہو، کیونکہ مفہوم ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دین کا ستون ہے، زمین و آسمان کی روشنی ہے۔ نیز حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے اللہ سے دعا کرے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ دعا کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لیں۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ اپنے من کی مرادیں لے کر اٹھیں گے، خالی جھولی بھروا کر اٹھیں گے۔ اور یہ بات اس لیے کہی، یہ وعدہ اس لیے کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کرنے میں عاجز نہ بنو، کیونکہ دعا کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی بندہ ہلاک نہیں ہوتا۔ لہٰذا میرے ہم سفروں تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس دعا میں شامل ہو۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ لہٰذا مانگنے کی گھڑی ہے، وقت سحر ہے، صبح سحر کے 3 بجنے والے ہیں۔ ایسے میں ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے مانگ لیجئے، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی حاضری لگوا لیجئے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ظالم سے ظالم بندہ بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا کو سنتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تو میرے عزیزو، عجلت نہ کیجیے، جلد بازی نہ کیجیے، دل جمعی کے ساتھ مانگیے۔ وقت قبولیت ہے، آپ بھی قبول کر لیے جاؤ گے، اور آپ کی دعائیں بھی درود شریف کے صدقے سے، برکت سے، وسیلے سے قبول ہوگی۔ اور ہاں، ہر دعا کے آخر پر آمین کہنا نہ بھولیے گا، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جس دعا کے آخر پر آمین کہا جائے نا، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو آنسوؤں کے ساتھ، رکت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پوری توجہ اور دھیان سے مانگیے گا، اور اگر ممکن ہو سکے تو کانوں میں ہینڈ فری لگا لے تاکہ ساری توجہ دعا میں لگی رہے۔ ہاتھوں کو بلند کر لیجئے اور دعا میں شامل ہو جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، والدین کے، اساتذہ کے، بہن بھائیوں کے، عزیز و اقارب کے، دوست احباب رشتہ داروں کے، الغرض پوری امت مسلمہ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، دن میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، رات میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، محفل میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، تنہائی میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، انفرادی گناہوں کو معاف فرما، ظاہری گناہوں کو معاف فرما، پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، چوری چھپے کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، علل اعلان کھلم کھلا کیے گئے گناہوں کو معاف فرما، جسمانی گناہوں کو معاف فرما، باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ یاد ہے رب کریم ان کو معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں رب کریم ان کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ آپ رحیم ہیں، معاف کرنا آپ کی شان رحیمی ہے، اور رب کریم آپ معافی کو پسند بھی کرتے ہیں، بس اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں۔ اے اللہ آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ والے دن قریش مکہ کو معاف کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں۔ رب کریم آپ سب کریموں سے زیادہ کریم ہے، آپ کو تو اپنی شان کریمی پر بڑا ناز ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ نے اپنی شان کریمی کے تذکرے کیے ہیں۔ اے اللہ آج آپ بھی اپنے بندوں کو فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، اللہ ہمیں یہ خوشخبری سنا دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ رب کریم ہمارا حال تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسا ہے، جو غلہ تو پورا مانگتے ہیں مگر ان کے پاس پیسے پورے نہیں تھے، وہ آ کر عزیز مصر کے سامنے رونے لگے کہ ہم تو غلہ پورا مانگتے ہیں مگر پیسے کم ہے، اے عزیز مصر وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے، ان اللہ لا یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اے اللہ یوسف نے یہ بات سن کر اپنے بھائیوں کو غلہ دے دیا تھا، میرے مولا ہم بھی آپ سے آپ کی رحمت کا صدقہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ دے دیجئے، اپنے کرم کا صدقہ دے دیجئے۔ رب کریم ظاہر میں ہم بندے ہیں لیکن حقیقت میں بہت گندے ہیں، اے اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما، ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دلوں کو آباد فرما،
رب کریم ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری و ساری فرما، ہمارے روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ رب کریم ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ رب کریم ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہماری جھولیاں تار تار ہے، ہمارے پیالے شکستہ ہے، ہماری عبادت ٹوٹی پھوٹی ہے، ہمارے الفاظ بے ترتیب ہیں۔ رب کریم تو بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ، رات کے اس وقت خلق محو خواب ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، بس آپ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ آپ کے چند بندے اور بندیاں آپ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہے، آپ کے سامنے جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ دعاؤں کو سن لیجئے، اپنی رضا عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سے رات کے اس پہر میں راضی ہو جائیے۔ اج دی رات میں کلاواں کوئی نہیں میرے کول، اج دی رات تے میرے ربا نیڑے ہو کے بول۔ اے اللہ اگر آپ نے ہی اپنے در سے بھگا دیا، ہم تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے۔ بس اے ہمارے پروردگار، نرمی والا، شفقت والا، رحم والا، کرم والا اور عطا والا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم ہمارے علم میں برکت عطا فرما دیجئے، عمل میں برکت عطا فرما دیجئے، صحت میں برکت عطا فرما دیجئے، کاموں میں برکت عطا فرما دیجئے، ہمارے دین میں، ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما دیجئے، ہماری عزت آبرو جان مال میں برکت عطا فرما دیجئے، برکت والا رزق حلال عطا فرما دیجئے۔ تیری شان جل جلالہ، میری مانگ رزق حلالہ، میری عاجزی کو قبول کر۔ ربا میری زندگی کا سوال ہے، رب کریم جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہمیں ان باتوں سے محفوظ فرما، جن کاموں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے محفوظ فرما، جس راستے پر چلنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس راستے پر چلنے سے محفوظ فرما، جن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ رب کریم غموں اور پریشانیوں کو دور فرما، جو گھر بار کی پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ صالح عطا فرما، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کا سکھ چین بنا، جو بیمار ہے یا جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے اے اللہ بیمار کربلا کے صدقے ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ اجر عطا فرما، اور اے اللہ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، رب کریم ان سب کو نیک نصیب بنا، ان سب کا بخت بلند فرما، اچھے رشتوں کی جلدی سبیل پیدا فرما، غیب سے اسباب مہیا فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنا آسان بنا، اور جو اپنی اولاد کے فرض ادا کر چکے ہیں ان کو اولاد کی طرف سے دینی اور دنیاوی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما۔ رب کریم وہ لوگ جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں شیطان کا ان کے اوپر داؤ نہیں چلے گا، رب کریم ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے۔ رب کریم ہم تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں، جو وقت تھا تیری یاد میں گزارنے کی کوشش کی،
اور اب تیرے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دامن مراد کو گوہر مراد سے بھر دے۔ اے اللہ دنیا کا کوئی مالک ہو تو وہ بھی اپنے مزدور کو، اپنے غلام کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ رب کریم تو مالک الملک ہے۔ ہم نے بھی اب تیرے سامنے جھولیاں پھیلائی ہے۔ اس محفل میں جو کوئی بھی اپنی جائز تمنائیں لے کر بیٹھا ہے، اے اللہ ان سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو تیرے در سے لے کر نہ اٹھا، رب کریم پھر اسے دنیا میں کوئی دوسرا در نہ ملے گا۔ رب کریم اسے در در کے دھکے کھانے پڑیں گے۔ رب کریم ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ اللہ آپ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سوالی کو انکار نہ کرو، سوالی کو جھڑکی نہ دو۔ اے اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم دیا کہ سوالی کو انکار نہ کرو، اے اللہ ہم بھی آپ کے در پر سوالی بن کر آئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی انکار نہ کرنا، ہمیں اپنے در سے نہ بھگانا، ہماری دعاؤں کو ہمارے منہ پر نہ مارنا، ہماری طرف سے منہ نہ پھیرنا۔ اگر آپ نے ہی منہ پھیر لیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کس سے مانگیں گے؟ کس سے فریاد کریں گے؟ کس کو اپنا دکھ سنائیں گے؟ کس سے مانگے، کہا جائے، کس سے کہیں؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی؟ رزق کے جس پہ پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے؟ رب کریم آپ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اے اللہ آپ بھی سچے، آپ کا کلام بھی سچا۔ اللہ آپ نے کہا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو سن لیجئے، ہماری دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح منہ پر نہ مارنا۔ رب کریم ہم کمزور ہے، کمزوروں پر رحم کیا جاتا ہے۔ اے رب ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ اے اللہ آپ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کا حق ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ رب کریم جب صدقات فقیروں کا حق ہے اور ہم بھی فقیر ہے، اے اللہ اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کبریائی کا صدقہ دے دیجئے۔ اے اللہ صدقے میں ہمیں جنت عطا کر دیجئے، صدقے میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا کیجئے۔ رب کریم برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنی سے بچا،
حاسدوں کے حسد سے بچا، منافقین کی منافقت سے بچا، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے قرآن میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا ہوا۔ اللہ ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں، اللہ ہم آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اے اللہ شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ ہماری اس بے سر و سامانی اور کمزوری پر رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ رحم فرما۔ رب کریم ہمیں خوشیوں کے حال میں غفلت سے بچا اور غموں کے حال میں بے صبری سے بچا۔ رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ فتنے کا دور ہے اور اس بارے میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی صبح اٹھے گا تو ایمان والا ہوگا، رات کو سونے کے لیے بستر پر جائے گا تو ایمان سے خالی ہوگا۔ میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ختم درود پاک کی محفل ہے، اے اللہ جن جن احباب نے اس اجتماعی ختم شریف میں حصہ لیا اللہ ان سب کی محنت اور عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرما، اور اے اللہ جس جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، خاص کر جن احباب نے نام لے کر دعائیں کرنے کو کہا تھا اللہ ان کی خاص دعاؤں کو قبولیت کا خاص الخاص شرف عطا فرما۔ صدف منیر کی تمام دلی حاجات کو قبول فرما، ان کی ازدواجی گھریلو زندگی کو پرسکون بنا، نیک اولاد نصیب فرما۔ شگفتہ نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ انہیں پکی سچی توبہ نصیب فرما، ان کی آل اولاد کو عشق رسول نصیب فرما، ان سے اور ان کی نسلوں سے راضی ہو جا۔ ندا فاطمہ کو ہر بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ اجر عطا فرما، ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اسد مشتاق سے راضی ہو جائیے اور انہیں قرب رسول عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما، ان کی نسلوں میں نسل در نسل درود شریف کا فیض جاری فرما۔ رب کریم عشق رسول کو ہماری رگ رگ میں اتار دیجئے۔ زندگی کیا ہے اس عشق کے بنا، ٹہنی پیڑ سے کٹ جائے تو سوکھ جاتی ہے۔ رب کریم ہمیں سوکھی ٹہنی بننے سے محفوظ فرما، ہماری روح کو عشق رسول سے ہرا بھرا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی محمد ابراہیم کو برسر روزگار فرما، ان کی نسلوں کو خوشحال بنا، رزق حلال لازوال عطا فرما، ایسا رزق جو تیرے سامنے تیری عبادت کے لیے کھڑا ہونے کی قوت دے۔ رب کریم ایسا رزق حلال عطا فرما، ایسا رزق جو مستجاب الدعوات بنا دے۔ رب کریم ایسا رزق عطا فرما، ایسا رزق جو طبیعت میں عاجزی انکساری اور درویشی لائے۔ اے اللہ ایسا رزق عطا فرما۔ انڈیا سے ایک بہن نے دعا کے لیے کہا ہے رب کریم ان کی شادی کا مسئلہ حل فرما، نیک صورت اور نیک سیرت ہم سفر عطا فرما، ایسا ہم سفر جو خود بھی دین پر چلنے والا ہو اور بیوی کو بھی دین پر چلنے میں مدد دے۔ اے اللہ ایسا ہم سفر عطا فرما، اور اس معاملے میں ان پر جو بھی جادو بندش نظر بد یا رکاوٹ ہے رب کریم اسے دور فرما۔ مسز آغا نے دعاؤں کے لیے کہا ہے رب کریم ان سے درود کا کام لے لے، ان کی درود شریف کی خدمات کو قبول کر لے، اور انہوں نے جو عزم کیا ہے اور درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کے لیے جو کام شروع کیا ہے رب کریم انہیں اس کام میں طاقت و قوت دے، ان کی مدد و نصرت فرما، اور رب کریم ان کی آنے والی نسلوں کو داعی درود بنا، خادم درود بنا۔ ایک بہن نے ذاتی گھر کے لیے دعا کی گزارش کی تھی رب کریم انہیں دنیا میں بھی ذاتی گھر عطا فرما اور آخرت میں بھی عالی شان محل عطا فرما، اور دنیا میں وہ گھر عطا فرما جس میں برکت ہو، عافیت ہو، اے اللہ جس میں سکون ہو، قرار ہو، ایسا گھر عطا فرما۔ حبیب الرحمن کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی حاضری نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ ربینہ انجم کے بیٹے خواجہ محمد حسنین کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ اجر عطا فرما۔ اے اللہ تجھے حسنین کریمین کا واسطہ ہے، اے اللہ خواجہ حسنین کو صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
ان کی عمر دراز فرما، برکت والی، صحت والی، عزت والی، جاہ و جلال والی عمر عطا فرما۔ اے اللہ، ایک خاتون نے دعا کے لیے کہا، رب کریم ان پر، ان کے خاندان پر، ان کی آل اولاد پر خاص برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما۔ رب کریم یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں، تیرے حبیب کے ذکر مبارک کی دعوت و تبلیغ پر جان اور مال خرچ کرنے والے ہیں۔ رب کریم ان کی دعاؤں کو خاص کر قبول فرما، کیونکہ جو تیرے حبیب کے دروازے پر کھڑا ہو کر تجھ سے مانگے، رب کریم تو ان کی دعاؤں کو بھلا کیسے رد کر سکتا ہے۔ اے رب کریم ان تمام کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ محترمہ ماریہ صاحبہ نے سارے عالم کی بھلائی کے لیے دعا کا کہا ہے۔ رب کریم ہم نے اپنے بڑوں سے یہ جملہ سنا کہ کر بھلا ہو بھلا۔ رب کریم محترمہ ماریہ صاحبہ نے سارے عالم کا بھلا مانگا ہے، رب کریم تو ان کی نسلوں کا بھلا کر دے۔ زینب خاتون نے انڈیا سے دعاؤں کی گزارش کی ہے، رب کریم ان کی چھوٹی بہن سیما کے نکاح میں جو رکاوٹیں ہوں، رب کریم ان کو اپنے رحم سے، فضل سے، کرم سے دور فرما، نیک بخت بنا، نیک نصیب بنا، نیک ہم سفر عطا فرما، اور غیب سے جلد از جلد تمام اسباب مہیا فرما۔ فوزیہ نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی زندگی کو اتباع رسول والا بنا اور خاتمہ بالخیر فرما۔ ایک بہن نے اپنے مرشد کے لیے دعاؤں کا کہا ہے، رب کریم ان کے مرشد کو صحت والی، برکت والی، عافیت والی لمبی عمر عطا فرما اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما۔ ایک خاتون نے بیماریوں سے شفا کے لیے کہا تھا، رب کریم انہیں، ان کے شوہر اور ان کے بچے کو ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما، ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرما۔ ایک خاتون نے روحانی جسمانی رزق کی دعا کے لیے کہا، رب کریم انہیں اپنے خزانوں سے عطا فرما اور نیک ہم سفر نصیب فرما۔ محترم شہیر صاحب نے دعا کی گزارش کی تھی، رب کریم ان کی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا، نیک اور خوبصورت اولاد نرینہ صالح عطا فرما، اس گھرانے کو ہنستا بستا رکھنا اور ہر قسم کی جادو بندش نظر بد سے محفوظ فرما، اور ان کی آل اولاد کو دین پر چلنے والا، درود کی خدمت کرنے والا بنا۔ ایک خاتون نے تنگی رزق کے خاتمے کی دعا کا کہا ہے، رب کریم انہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما۔ حنزلہ جمال کو اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن کریم جو حفظ کیا ہے اس کی تلاوت پر مداومت نصیب فرما، بیماریوں سے شفا نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ حمیرہ خاتون جو کہ خادمہ درود شریف بھی ہیں، رب کریم ان کو، ان کی نسلوں کو عشق رسول، قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرما، نسل در نسل صحت، عزت، برکت، خوشحالی اور عافیت عطا فرما۔ مقدس کے یعنی کہ والد مرحوم کفایت احمد کی بخشش فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں کروٹ کروٹ آرام نصیب فرما اور جنت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑوسی بنا۔ ایک ممبر نے اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا کہا ہے، رب کریم ان کے والدین کو صحت، عزت، برکت، عافیت والی عمر دراز عطا فرما اور ان کا سایہ تا دیر ان کے سروں پر قائم و دائم فرما۔ امتیاز بھائی نے انڈیا سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، رب کریم ان کی مشکلات کو آسان بنا، ان کے روحانی مسائل کو دور فرما۔ ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا، رب کریم ان کو مستجاب الدعوات بنا دے، ایسا مستجاب الدعوات کہ رب کریم ابھی دعا ہونٹوں پر بھی نہ آئے، صرف دل میں ہو، صرف دماغ میں ہو، اور اے اللہ وہ قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس دعا کو قبول فرما۔ عدیلہ اعظم کینسر کی لاسٹ اسٹیج پر ہیں، رب کریم انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، ان کے شوہر کو برسر روزگار کر دے، ان کے بچوں کی عمر دراز فرما، نیک سیرت بنا، ان کے گھرانے کو عافیت عطا فرما، آل اولاد کو برکت نصیب فرما۔ رب کریم ہر اس بھائی بہن کی دعا کو قبول فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ رب کریم یہ ختم درود پاک کی محفل ہے، ختم درود پاک کی دعا ہے۔ رب کریم جن دوست احباب نے، جن مرد و خواتین نے
اس درود شریف کا ٹارگٹ مکمل کرنے میں مدد کی۔ رب کریم ان سب کی حاجات کو قبول فرما، رب کریم ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، رب کریم ان سب کے مقاصد کو پورا فرما۔ رب کریم ہم سے درود شریف کی خدمت کا کام لے لے، اللہ ہمیں اس رستے پر خالص بنا دے۔ رب کریم نیک اور مخلص ساتھی عطا فرما جو خالص دل سے اس رستے پر درود شریف کے کام میں ہمارا ساتھ دے۔ رب کریم ہمارے ادارے کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، وہ ترقی کہ ہم دنیا کے کونے کونے میں درود شریف کا پیغام پہنچائیں، درود شریف کا کام کریں۔ رب کریم ہم اس قابل تو نہیں، لیکن رب کریم آپ کرم فرما دیجئے۔ رب کریم اس بھری جوانی میں ہمارے پاس بہت سے راستے تھے، لیکن ہم نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے اور اس کی تبلیغ کا رستہ چنا۔ رب کریم ہمیں اس رستے پر ثابت قدمی نصیب فرما، اس رستے میں ہمیں خالص بنا، اس رستے میں ہمارے اندر جو کمی بیشی ہے رب کریم اپنے فضل سے کرم سے اس کو پورا فرما، ہماری اس چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی محنت اور کاوش کو قبول فرما، ہماری مدد و نصرت فرما۔ رب کریم اس ماہ ربیع الاول میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ پیش کرنے کے لیے، درود شریف کی ڈائری لکھنے کے لیے درود شریف ڈائری کا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ رب کریم اپنی بساط سے بڑی کوشش شروع کی ہے کہ یہ ڈائری پورے پاکستان میں فری تقسیم کریں گے تاکہ لوگ درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود شریف لکھے بھی۔ رب کریم اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے مخلص ساتھی عطا فرما جو اپنی جان سے اپنے مال سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک یعنی درود شریف کے رستے میں مدد کریں۔ رب کریم بھیج اپنے ان گمنام عاشقان رسول کو جو اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں ہماری مدد کرے۔ رب کریم دنیا بھری پڑی ہے ان عاشقوں کے دل میں بات ڈال دیجئے۔ اے اللہ اس کام میں ہمیں مخلص ساتھی عطا فرما۔ درود لکھنا ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور رب کریم کیا ہی اچھا ہو جب قیامت کا دن ہو اور تیرے بندے درود لکھنے والی ڈائریاں لے کر کھڑے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر ان پر مہر شفاعت لگا رہے ہوں۔ رب کریم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے تو یقیناً آپ بھی خوش ہوں گے۔ بس اے رب کریم اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں ہماری مدد فرما، نیک اور مخلص ساتھی عطا فرما۔ اس رستے میں مال کی جو کمی آ رہی ہے اے اللہ اس کو اپنے فضل سے دور کر دیجئے۔ رب کریم حج و عمرہ کی بھی سعادت نصیب فرما دیجئے۔ بار بار اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ رب کریم بلاوا آ چکا ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ اے رب کریم خیر و عافیت والا وقت لے کر آ اور اس رستے میں آنے والی رکاوٹوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ رب کریم سخت گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، سزاوار ہوں، اپنی جان اور نفس پر ظلم کرنے والا ہوں۔ رب کریم آپ بھی تو بڑے رحیم ہیں، آپ بھی تو بڑے کریم ہیں، آپ بھی تو بڑے عظیم ہیں۔ اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھیے، میری لغزشوں کو نہ دیکھیے، میری نسبت کو دیکھیے۔ رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک سے جڑے کام کی بدولت معاف کر دیجئے۔ آپ کو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اے اللہ بخش دیجئے۔ اب میرے گناہوں کا احتساب کس لیے، اب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا۔ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، صدقے سے، واسطے سے میری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے رب جلیل کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ شفاعت کر دیجئے، سفارش کر دیجئے، گناہ بخشوا دیجئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کے دربار میں حاضر ہو کر ان سے معافی مانگ لو، اگر انہوں نے معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کے دروازے پر آ گئے ہیں،
معاف کر دیجیے۔ میں بھٹک گیا تھا، بھول گیا تھا، بہک گیا تھا، میرے آنسوؤں پر رحم کھا لیجیے۔ آپ کے در سے کبھی دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے۔ میں پھر آپ کا امتی ہوں، اور امتی بھی وہ جس کی خاطر آپ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ امتی بھی وہ کہ جس کی خاطر آپ نے پتھر کھائے۔ امتی بھی وہ کہ جس کی خاطر آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے۔ امتی بھی وہ جس کے لیے آپ نے سجدوں میں آنسو بہائے۔ یا رسول اللہ معاف کر دیجیے، اپنا بنا لیجیے نا، گلے سے لگا لیجیے۔ یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو، یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ، بچہ روتا ہے، ماں کے پاس جاتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، گلے سے لگا لیتی ہے، ماتھے پر بوسہ دیتی ہے۔ یا رسول اللہ، بندہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، آپ کے در پر آ جاتا ہے، گلے سے لگا لیجئے، شفاعت کر دیجئے، شفقت کر دیجئے، کیونکہ آپ تو سراپا رحمت ہی رحمت ہے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن سے بھی زخم کھا کر دعا دے۔ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ یا رسول اللہ، جیسا بھی ہوں مگر واسطہ آپ سے ہے، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کا زمانہ نہیں پایا، لیکن رب کعبہ کی قسم آپ سے محبت ہے، دل میں آپ کے عشق کی چنگاری ہے۔ یا رسول اللہ، معاف کر دیجئے، آپ تو کریموں کے کریم ہیں، آپ سخیوں کے سخی ہیں، آپ کو آپ کی کریمی اور سخاوت کا واسطہ، مجھے معاف کر کے میری سفارش کر دیجئے۔ حضور، میں نے سنا ہے کہ آپ کے در پر سوال رد نہیں ہوتا کسی سوالی کا۔ بس اے اللہ کے حبیب، میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، میرے آنسوؤں پر رحم کھا لے، اور درود اکیڈمی کی اس محنت کو قبول کر لے، درود اکیڈمی کے درودوں کے تحفوں کو قبول کر لے، اور درود اکیڈمی کے ان تمام ساتھیوں، ممبروں کو بھی معاف کر کے ان کی سفارش اور شفاعت کر دیجئے جو اس رستے پر جی جان سے چل رہے ہیں اور مخلصین میں شامل ہے۔ بھلا کون ہے جو آپ کا نام لے، بھلا کون ہے جو آپ کا نام لے، بھلا کون ہے جو آپ کا نام لے اور اسے سہارا نہ ملے۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے آپ کا وسیلہ اختیار کیا، حالانکہ وہ تمام اللہ کے محبوب اور پیارے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ نبی اور رسولوں کے سردار ہیں،
آپ سب سے زیادہ سخی ہیں، ہم آپ کا نام لیوا ہیں، آپ کے در پر آ گئے ہیں۔ ہماری دعاؤں کو قبول کروا دیں یا رسول اللہ۔ اپنے عاشقوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیجئے کہ ربیع الاول والے تحفے میں ہمارا ساتھ دیں، اپنے گمنام عاشقوں کو بھیج دیجئے تاکہ ہم یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں اور دنیا والے درود لکھنا شروع کر دیں۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، اور یا رسول اللہ یہ تمام کوشش اور سعی محض آپ کی رضا اور محبت کے لیے ہے، یہ آپ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ ہماری مدد کیجیے، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو نہیں مانگا دل میں تھا کہ یہ بھی مانگنا ہے، مگر اے اللہ اب یاد نہیں۔ آپ دلوں کے حال سے واقف ہیں، نیتوں کو جانتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ آنسوؤں اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن۔ اے اللہ الفاظ نہیں ہے، کس منہ سے مانگے، کس طرح مانگے، تیرے در سے اٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا، ادھر پڑا رہنے کو دل کرتا، دل کرتا ہے مانگتے جائے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، بہت کمزور ہے، ایمان کے آخری درجے پر ہے، فضل والا معاملہ کر دیجئے، کرم والا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ آپ نے کہا جو بندہ ایک قدم چل کے آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم دوڑ کر جاتا ہوں۔ رب کریم ایک قدم اٹھا لیا ہے، بس اتنی سی ہمت ہے ہمارے اندر، ہم ختم ہو چکے ہیں۔ آپ 10 قدم آ کر ہمیں سینے سے لگا لیجئے، رحمت کی نظر سے دیکھیے۔ اے اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے رب کریم ان تمام کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کیجئے، میرے اہل و عیال گھر بار آل اولاد کو عزت والی صحت والی برکت والی زندگی عطا کیجئے، ہمیں ہر قسم کے حادثات آفات بلیات صدمات غمات ناگہانی اموات سے بچا لیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا نزول فرمائیے ہمارے گھر پر، برکتوں کا نزول فرما، اور میرے گھر والے جس جس معاملے میں، میرے دوست احباب جس جس معاملے میں، میرے رشتہ دار میرے اساتذہ جس جس معاملے میں پریشان ہے، رب کریم ان سب کے لیے دعا گو ہوں، رب کریم ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اور اے اللہ درود اکیڈمی کے جتنے ممبرز ہیں
اے اللہ ان کو درود سے جوڑے رکھیے، درود اکیڈمی سے جوڑے رکھیے، اے اللہ درود پڑھنے والا بنا دیجئے، درود کی دعوت دینے والا بنا دیجئے، درود لکھنے والا بنا دیجئے، دنیا کے کونے کونے میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیلانے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں سے وسوسوں کو دور کر دیجئے، یقین کامل کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور ہمارے درود میں جو کمی بیشی کمی کوتاہی ہوتی ہے اے اللہ اس کو بھی اپنے فضل سے معاف کر دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے قبول کر لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ آخر میں آپ احباب سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ بہت جلد درود اکیڈمی درود شریف کی ایک نہایت خوبصورت ڈائری پورے پاکستان میں فی سبیل اللہ تقسیم کرنے جا رہا ہے۔ ایک خاتون نے اس طرف توجہ دلائی تھی، محترمہ شاہین صاحبہ ان کا نام ہے، اور ہم نے 12 ربیع الاول میں یہ عہد کیا تھا کہ اس 12 ربیع الاول میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 کروڑ سے زائد مرتبہ درود شریف لکھنے کا تحفہ پورے پاکستان سے پیش کریں گے، اور اسی سلسلے میں ایک خوبصورت ڈائری تیار کروائی جا رہی ہے جس پہ آپ احباب خوبصورتی اور ڈیزائننگ کے ساتھ بآسانی درود شریف لکھ سکیں گے، جنہیں عربی لکھنی نہیں آتی وہ بھی لکھ سکیں گے۔ ڈائری ڈیزائن ہو گئی ہے، جو احباب ڈائری چیک کرنا چاہیں وہ اس کی PDF میرے واٹس ایپ پر میسج کر کے فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ PDF صرف دیکھنے کے لیے لیجئے گا، پرنٹ نہ نکلوائیے گا اس کا، کیونکہ یہ ڈائری پورے پاکستان میں ہم خود لوگوں کے گھروں تک بالکل فری پہنچائیں گے ڈاک کے ذریعے۔ تاہم یہ ڈائری صرف درود اکیڈمی کے ان ممبرز کو ملے گی جو کہ ہمارے آفیشیل واٹس ایپ گروپ کے ممبر ہیں۔ تعداد تھوڑی ہے ڈائری کی اور لوگ زیادہ ہے تو صرف ممبرز میں تقسیم کریں گے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا واٹس ایپ کا گروپ جوائن نہیں کیا وہ گروپ جوائن کر لے، کم از کم ممبر 1 ماہ پرانا ہو، انشاءاللہ ڈائری اس کے بغیر کہیں اس کے گھر کے ایڈریس پر بھیجیں گے۔ سکرین پر واٹس ایپ نمبر دے دیا ہے میں نے، میرے اس نمبر پر میسج کر کے لنک لے لیں اور گروپ میں شامل ہو جائیں۔ گروپ میں شامل ہونے کے لیے واٹس ایپ پر صرف میسج کریں، ٹائم نوٹ کر لیں، صبح 11 بجے سے شام 6 بجے تک، اس درمیان میں میسج کرنا ہے۔ گزارش ہے کہ کال نہ کریں، کال نہیں سنی جاتی، صرف میسج کر دیں، فرصت میں پہلی فرصت میں آپ کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا، اور وہ گمنام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کار خیر میں مالی طور پر حصہ ڈالنا چاہیں گے وہ بھی دیے گئے نمبر پر پاکستانی وقت کے مطابق بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کر سکتے ہیں، خاص کر بیرون ممالک مقیم عاشقان رسول محبان درود شریف۔ ان سے خصوصی اپیل کرنا چاہوں گا کہ بیرون ملک رہنے والے احباب کے مالی تعاون سے بڑا آسرا ہوتا ہے، لہذا اس موقع پر بیرون ممالک رہنے والے احباب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعاون کی اپیل کی تھی نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے تھے۔ پوچھا گیا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو صدیق اکبر نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ میرے نبی کے عاشقوں، ہماری جھولیاں ہماری ذات کے لیے نہیں اٹھی بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کے لیے اٹھی ہیں، لہذا آپ بھی صدیق اکبر والی سنت ادا کیجیے تاکہ روز قیامت آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرمائیں کہ تم میرے سخی ہو، میری شفاعت تمہارے ہی لیے ہے۔ دل کھول کر حصہ لیجیے۔
کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ربیع الاول میں ہی مکمل ہو جائے، لیکن چونکہ یہ درود اکیڈمی کا اب تک کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا ترین پروجیکٹ ہے، کیونکہ نہ صرف ڈائری تیار ہوگی بلکہ ایک باکس ہوگا، اس باکس میں ڈائری، 5-6 کلرز جیل پینسلز، ایک عطر کی چھوٹی سی شیشی اور ایک بٹن والی تصویر۔ یہ ایک برانڈ والا باکس سمجھ لیں، برانڈڈ ڈائری کہہ لیں اس کو، تو حد سے زیادہ مہنگا ہے یہ۔ درود اکیڈمی کے ممبرز نے بہت تعاون کیا، لیکن ابھی یوں سمجھ لے کہ کچھ بھی ہل جل نہیں ہوئی۔ ابھی ہم صرف پی ڈی ایف ہی تیار کروا سکے ہیں، ابھی نہ صرف پلیٹیں بنی ہیں اور نہ ہی پرنٹنگ کا کام ہوا ہے، نہ ہی بائنڈنگ کا کام ہوا، نہ ہی باکس بنے، نہ ہی پینسلز خریدی گئی اور نہ ہی عطر یا تصویر لی گئی۔ تو گزارش ہے خاص کر بیرون ممالک رہنے والے احباب، کیونکہ پچھلے کچھ ویڈیوز پر ایک دو لوگوں نے کومنٹ کیا ہوا تھا کہ ہم کہاں پر جو ہے وہ درود شریف پر اپنا مال خرچ کریں، تو اس پروجیکٹ یہ یاد رکھے کہ آج سے 2 سال پہلے درود اکیڈمی نے فی سبیل اللہ تقسیم کا آغاز کیا تھا، اور ایک بہت ہی مشہور خادمہ درود ہیں، ان کا چینل بھی ہے، انہوں نے درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا جلد اول 500 سے زائد صفحات کی کتاب پورے پاکستان میں فری تقسیم کروائی، اور درود اکیڈمی نے پورے پاکستان میں اس کو فری تقسیم کیا۔ اس کے بعد اور بہت سے سلسلے فی سبیل اللہ والے چلے، لیکن درمیان میں معاملات ایسے آ گئے کہ ہم نے یہ فی سبیل اللہ تقسیم والا کام روک دیا۔ اس ماہ مبارک میں دوبارہ سے یہ درود شریف ڈائری والا کام شروع کیا ہے، لہٰذا ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ادھر بھی توجہ کیجیے۔ درود آپ پڑھ رہے ہیں، درود کی آپ دعوت دے رہے ہیں، درود آپ لکھ بھی رہے ہیں، لیکن ایک تحفہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا بھی دیجیے کہ جو آپ کے لیے آپ کو شفاعت کا حقدار بنا دے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو اپنے ہاتھ کھول دیجئے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ دعا گو کہ اللہ پاک ہمیں اس عظیم الشان مقصد میں جلد از جلد کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔